الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ نمبر 2 فرمایا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرے کے بارے میں فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ شاف روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رائے کے اندر ایک شہر کا نام ہے۔ اس رائے شہر کا جو قاضی تھا، اس کے پاس 10 محرم الحرام کو ایک سائل آیا، سوال کرنے والا آیا، اور قاضی صاحب سے کہنے لگا کہ میں بال بچے دار ہوں، عیال دار ہوں، آج یوم عاشوراء ہے، 10 محرم الحرام کا دن ہے، اس مبارک دن کا واسطہ مجھے 10 کلو روٹی، 5 سیر، 5 کلو گوشت اور 2 درہم کا انتظام فرما دیجئے۔ قاضی صاحب نے اس کی یہ بات سنی اور کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ ظہر کے بعد آئیے گا۔ جب ظہر کا وقت ہوا، وہ شخص قاضی صاحب کے پاس پہنچا۔ قاضی صاحب نے اس کو دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ عصر کی نماز کے بعد آئیں۔ اب وہ شخص دوبارہ چلا گیا اور عصر کے بعد آیا۔ اتنے چکر لگوانے کے باوجود قاضی صاحب نے اس سائل کو، سوال کرنے والے کو کچھ نہ دیا۔ وہ شخص بڑا رنجیدہ ہوا، بڑا غمگین ہوا، بڑا پریشان ہوا، اور قاضی صاحب کے گھر سے باہر نکلا تو ایک آدمی سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے جب اس کو بہت پریشان دیکھا، رنجیدہ دیکھا، غمگین دیکھا تو پوچھا کیوں غمگین ہو؟ اس نے اپنی ساری بات بتائی اور ساتھ ہی ساتھ عاشوراء کا واسطہ دے کر، 10 محرم الحرام کے بارے میں کا واسطہ دے کر اس سے بھی سوال کیا۔ اس نے کہا کہ یہ عاشوراء کا دن کیا ہوتا ہے، یہ 10 محرم الحرام کی کیا فضیلت ہے، کیا فضائل ہیں، کیا برکت ہے۔ اب اس شخص نے اس کو عاشوراء کے بارے میں بتایا کہ کتنا بابرکت دن ہے۔ اس شخص نے اس کی مطلوبہ چیزیں، نہ صرف اس کا جو سوال تھا بلکہ اس سے زیادہ دیا۔ 10 بوری گندم دے دی، یعنی گندم کی 10 بوریاں دے دی، اور بہت سارا گوشت بھی دیا، اور 20 درہم پیش کر دیے۔ یہ شخص بڑا خوش ہوا اور اس کو دعائیں دیتا ہوا اپنے گھر لوٹ گیا۔ قاضی صاحب جب رات کو سوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جنت میں 2 عالی شان محل ہیں۔
اور کوئی کہہ رہا ہے، یعنی قاضی صاحب نے جب دیکھا تو سوال کیا کہ یہ دونوں محل کس کے لیے ہیں؟ جواب ملا، اگر تم اس سائل کی حاجت کو پورا کر دیتے تو یہ دونوں محل تمہیں مل جاتے، لیکن تم نے اس کا سوال پورا نہیں کیا، اس لیے تمہیں یہ محل نہیں دیے جا رہے، بلکہ فلاں شخص کو جس نے اس حاجت مند آدمی کی حاجت روائی کی تھی اس کو یہ 2 محل دیے جائیں گے۔ قاضی صاحب جب صبح بیدار ہوئے اور معلومات کی وہ کون سا شخص ہے، یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، یہ سن کر معلومات کر کے یہ حیران رہ گئے کہ وہ شخص غیر مسلم تھا جس نے اس حاجت مند کی حاجت روائی کی تھی۔ قاضی صاحب کہنے لگے کہ مجھ سے تم 1,00,000 درہم لے لو اور اپنی یہ نیکی کا ثواب مجھے دے دو۔ وہ غیر مسلم کہنے لگا، میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا، اللہ پاک کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اے خدائے مصطفیٰ، میں تیری رحمتوں پہ قرباں، ہو کرم سے میری بخشش بطفیل شاہ جیلاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ جو شخص کسی کی حاجت روائی کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، دل کو خوش کرتا ہے، اگر وہ غیر مسلم بھی ہو تو اللہ پاک اس کو اسلام کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں بھی مسلمانوں کی دلجوئی کرنی چاہیے، جب ایک غیر مسلم نیکی کر لے تو اللہ پاک اس نیکی کی برکت سے اس کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ اگر ہم اہل ایمان نیکیاں کریں تو اللہ پاک ہمیں کتنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہمیں اپنا دل نیکی کی طرف مائل کرنا چاہیے، لوگوں کی حاجت روائی کرنی چاہیے، لوگوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، لوگوں کے دل کو خوش کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیے اللہ پاک کی رحمتیں ہم پر کس طرح چھما چھم برستی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے۔ دل جوئی کرنے کے بڑے فضائل ہیں، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرامین سنیے اور اپنے دل کو لوگوں کی حاجت روائی کی طرف متوجہ کیجئے، مائل کیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بھی ہے۔ تیسرا فرمان علی شان سنیے اور دیکھیے کہ اللہ پاک مشکلوں کو دور کرنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کے دل خوش کرنے والوں پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان کو کتنے انعامات عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ پاک اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ پاک کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ فرشتے ویسے ہی اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک کی تسبیح پڑھتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، وحدانیت بیان کرتے ہیں، ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ جب وہ آدمی مرنے کے بعد اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ آدمی کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں وہ خوشی ہوں جو تو نے فلاں بندے کے دل میں داخل کی تھی، اور آج میں تیرا دل بہلا کر پریشانی دور کروں گا، قبر کی وحشت دور کروں گا۔
اور میں تجھے تیری حجت یاد دلاؤں گا، سوالات قبر یاد دلاؤں گا۔ میں نکیرین یعنی سوالات قبر کرنے والے فرشتوں کے جواب پر تمہیں ثابت قدم رکھوں گا، اور قیامت کے دن تیرے ساتھ ہوں گا، رب کریم کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا مقام دکھاؤں گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کیا پیاری دعا کرتے ہیں، امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ، امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ، نفس کی خاطر کسی سے دل میں میرے ہو نہ بیر، یعنی نفس کی خاطر میرے دل میں کسی کی دشمنی نہ ہو، بلکہ میں سب کا خیر خواہ بن جاؤں۔ اے کاش ہمیں بھی یہی سوچ مل جائے، ہم بھی مسلمانوں کی خیر خواہی اپنے دل میں پیدا کریں، مسلمانوں کی دل جوئی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ذرا غور کریں جو نیکی کی دعوت دیتا ہے وہ کتنی بڑی خیر خواہی کرتا ہے، کہ اگر ہم کسی جہنم کے راستے پر چلنے والے کو نیکی کی دعوت دے کر جنت کے راستے کی طرف لائیں تو یہ کتنی بڑی خیر خواہی ہے، کہ جو جہنم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اس کو نیکی کی دعوت دے کر اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے ہم اسے جنت کے راستے پر گامزن کر رہے ہیں۔ تو واقعی خوش نصیب ہیں وہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے کر خیر خواہی کرتے ہیں۔ افسوس آج خیر خواہی کرنے کا جذبہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں کسی کا دل خوش کرنے والے اعمال کم اور لوگوں کے دل رنجیدہ کرنے والے، لوگوں کو ناراض کرنے والے اعمال زیادہ کیے جاتے ہیں۔ کبھی کسی کے بارے میں غلط باتیں پھیلا دی جاتی ہیں، بدنام کیا جاتا ہے، کسی کے عیبوں کو اچھالا جاتا ہے، کسی کی چغلیاں لگائی جاتی ہیں، کسی کو عین وقت پر دھوکہ دیا جاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ خیانت کی جاتی ہے، کبھی کسی کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کبھی کسی سے اپنا چہرہ پھیر دیا جاتا ہے، کبھی بڑا عہدہ رکھنے والا اپنے محتاطوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے، کبھی کسی کی ذات پات کا تانا دے کر جہالت کا اظہار کیا جاتا ہے، کبھی کسی قوم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر کے ان کی دل آزاری کی جاتی ہے، کبھی دو گھروں میں لڑائی کروا کر ان کے سکون کو غارت کیا جاتا ہے، ان کے گھر کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ الغرض فی زمانہ دل آزاری کرنے والے کام بڑی خوشی سے کیے جا رہے ہیں، مگر دل جوئی کرنے والے کام کم سے کم ہیں۔ حالانکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی دل جوئیاں کریں، کیونکہ دل جوئی کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ دل جوئی سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، دل جوئی کرنے سے ناراضیاں دور ہوتی ہیں، دل جوئی سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، دل جوئی بیگانوں کو اپنا بنا دیتی ہے، دل جوئی نیکی کے کاموں میں معاون ہوتی ہے، دل جوئی جنت کی طرف لے جاتی ہے، دل جوئی کرنا جہنم سے بچاتا ہے، دل جوئی کرنے سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، دل جوئی کرنے سے قبر بھی روشن ہوگی، دل جوئی آخرت میں کامیابیاں دلاتی ہے۔ الغرض دل جوئی کے فائدے ہی فائدے ہیں، لہٰذا محل فتنہ سے بچتے ہوئے جائز طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ایک مرد مسلمان دوسرے مرد مسلمان کی دلجوئی کرے، اپنے محرمات اپنے گھر والوں کی دلجوئی کی جائے، اپنے گھر والوں کا دل خوش کیا جائے، اپنے بچوں کو مان دیا جائے، اپنے گھر والوں کے ساتھ دوسرے کاموں میں ہاتھ بٹا کر ان کے دل کے اندر خوشی داخل کی جائے، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کر کے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کر کے ہم دل خوش کرنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہمیں یہی سوچ اور فکر دیتی ہے کہ محبتیں بڑھاؤ، نفرتیں مٹاؤ اور جنت کے راستے کی طرف گامزن ہو جاؤ۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لیجئے، مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے، اپنی زندگی مدنی انعامات کے مطابق گزاریے، پھر دیکھیے آپ کا دل
دوسروں کا دل خوش کرنے کی طرف کتنا مائل ہوتا ہے. آپ کے دل کے اندر نیکی کا بیج کیسے بنتا ہے, آپ کے دل کے اندر نیکی کا بیج کیسے لگتا ہے, اور پھر یہ نیکی کا بیج کیسے پروان چڑھتا ہے, اور پھر اس نیکی کے بیج سے کتنے پھول کھلتے ہیں, اور آپ کا دل کس طرح نیکیوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر خوب نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور مسلمانوں کی دل جوئی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی